اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوابع المنادى المبنی المفردۃ الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ نے جو عبارت پیش کی ہے وہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منادہ مبنی کے توابع مفردہ، منادہ مبنی کے توابع مفردہ، ذہن میں رہے مبنی جو صفت ہے وہ منادہ کی ہے، منادہ مبنی کے توابع مفردہ، توابع یہ موصوف ہے اور المفردہ اس کی صفت ہے۔ پہلے منادہ مبنی، جیسے کہ منادہ مبنی کب ہوتا ہے؟ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، وہ الف استغاثہ داخل ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں منادہ مبنی ہوتا ہے۔ اب ایسے منادہ مبنی کے توابع دو طرح سے ہوں گے، کچھ توابع مفردہ ہوں گے، کچھ توابع غیر مفردہ ہوں گے۔ مفردہ کا مطلب جو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہوں، اور کچھ توابع غیر مفردہ ہوں گے یعنی مضاف ہوں گے، یہی تو ہوگا نا۔ تو ما قبل میں صاحب کتاب نے، صاحب کافیہ نے منادہ کا اعراب بیان کیا تھا کہ منادہ کب مبنی ہوگا، کب معرب ہوگا، منادہ کب منصوب ہوگا، کب مجرور ہوگا، کب مفتوح ہوگا۔ آج منادہ کے توابع کا ذکر کر رہے ہیں کہ منادہ کے توابع، توابع تو سمجھتے ہوگے نا، کتنے ہیں توابع؟ 5 ہوتے ہیں، اور صفت ہے، بدل ہے، تاکید ہے، عطف بیان ہے، عطف بالحرف ہے۔ کتنے توابع ہیں؟ 5 توابع۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں منادہ مبنی کے توابع مفردہ کا حکم آنے والا ہے۔ کیا ہے آنے والا حکم؟ وہ آگے ذکر کریں گے حکم اس کا، لیکن توابع مفردہ ابھی آج کی بحث تو وہ توابع المنادى المبنی المفردہ، ان لفظوں کی توضیح کرتے ہیں صاحب شرح جامی۔ فرماتے ہیں وتوابع المنادى المبنی، منادہ مبنی کے توابع مفردہ، آگے مفردہ یہ توابع کی صفت ہے، المبنی کے بعد صاحب کا شرح جامی مبنی کی توضیح کرتے ہیں۔ حالانکہ منادہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ منادہ مبنی کبھی ہوتا ہے علامت رفع پر، اور کبھی منادہ مبنی ہوتا ہے فتح پر بھی۔ فتح پر مبنی ہوتا ہے نا، الف استغاثہ داخل ہو جاتا ہے تو فتح پر مبنی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کون سا منادہ مبنی مراد ہے؟ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں علی ما یرفع بہ، مبنی سے مراد یہاں پر وہ منادہ مبنی ہے جو مبنی ہو علامت رفع پر، جو اس پر مبنی ہو جس کے ذریعے سے اسے رفع دیا جاتا ہے قبل ندا ہے، یہ مراد ہے۔ اس کا مطلب استغاثہ والی صورت مراد نہیں ہے۔ المفردہ، توابع مفردہ ہوں، چاہے حقیقتاً مفردہ ہوں یا حکماً مفردہ ہوں۔ اب دیکھو صاحب شرح جامی دیکھو وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انما قید المنادى بکونہ مبنیہ، انما قید المنادى بکونہ مبنیہ۔ صاحب کافیہ نے منادہ کی قید لگا دی، منادہ کو مقید کر دیا مبنی ہونے سے،
کس سے مقید کیا؟ صرف یہ نہیں کہا توابع المنادى، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ توابع المنادى المبنی. تو صفت ذکر کر دی، صفت ایک قید ہی تو ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے منادا کو مبنی ہونے کی قید سے مقید کر دیا. کیوں؟ لأن توابع المنادى المعرب تابعات للفظ، کیونکہ منادا معرب کے جو توابع ہوتے ہیں، کس کے؟ منادا معرب کے توابع جو ہوتے ہیں وہ منادا معرب کے توابع اس کے لفظ کے تابع ہوتے ہیں. اب جب لفظ کے تابع ہوتے ہیں، اگر لفظ میں جر آ رہا ہے کہیں منادا پر، تو اس کا تابع بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. جیسے یا لزیدن، کیا؟ یا لزیدن وعمرن، کیا ہو گیا؟ تو امر یہ تابع ہو گیا زید کے، اور یہاں پر منادا معرب ہے، اس پر جر ہے، تو اس کے تابع پر بھی کیا آ گیا؟ جر. اس کے لفظ پر لفظ کے تابع ہوتا ہے وہ. اس لیے منادا مبنی کہا کہ آنے والا حکم ہر منادا کے توابع کا نہیں ہے، بلکہ منادا مبنی کے توابع کا ہے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں لأن توابع المنادى، یہاں پر منادا کو مبنی کی قید سے مقید کیا کیونکہ منادا معرب کے توابع تابع ہوتے ہیں اس کے لفظ کے، فقط صرف اور صرف لفظ کے تابع ہوتے ہیں، مجرور اور منصوب ہوتے ہیں. وقیدنا المبنی، اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے تو منادا کو مقید کیا تھا مبنی سے، اور ہم نے مبنی کو بھی مقید کر دیا علی ما یرفع بہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علی ما یرفع بہ سے ہم نے مقید کر دیا. فرماتے ہیں وقیدنا المبنی بکونہ علی ما یرفع بہ، اور ہم نے مبنی کو مقید کر دیا علی ما یرفع بہ کے ہونے سے، کہ وہ مبنی ہو علی ما یرفع بہ، اس پر جس کے ذریعے سے اس کو رفع دیا جاتا ہے قبل انتہا. یہ ہم نے مقید کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لأن توابع المستغاث بالالف لا يجوز فيها الرفع، کیونکہ مستغاث بالالف کے توابع، مستغاث بالالف کے توابع لا يجوز فيها الرفع، اس کے اندر رفع، ان کے مستغاث بالالف کے توابع پر رفع جائز نہیں ہے. لا يجوز فيها الرفع، اس کے اندر رفع جائز نہیں ہے. کیوں رفع جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ مستغاث بالالف ہوگا تو وہ فتح پر مبنی ہوگا، نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب فتح پر وہ مبنی ہے تو ایسی صورت میں اس کو لفظ پر محمول کرنا متصور ہی نہیں ہوگا. تابع کو اس کے لفظ پر محمول کرنا متصور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو مستغاث بالالف ہے، فتح پر مبنی ہے. تو مبنی اگر فتح پر ہے تو فتح پر کیسے ہم محمول کریں گے لفظ پر؟ تو لفظ پر محمول نہیں کر سکتے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں لأن توابع المستغاث، کیونکہ توابع مستغاث جو ہوتے ہیں، مستغاث بالالف کے توابع لا يجوز فيها الرفع، تو اس پر ان میں رفع جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ پر حمل نہیں ہو سکتا. بھئی رفع تو تبھی آ سکتا ہے نا کہ جب کہ لفظ پر حمل کریں. محلن تو وہ ویسے بھی منصوب ہے، تو لفظ ہی پر حمل کرتے ہوئے رفع آ سکتا ہے، اور لفظ پر حمل کرنا متصور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتح پر مبنی ہے، وہ تو مبنی ہے. جیسے یا زیدہ و عمرن، تو یا زیدہ کہیں گے تو زیدہ مستغاث بالالف ہے، فتح پر مبنی ہے، اس کے لفظ پر حمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مبنی ہے فتح پر. تو محل پر ہی حمل کریں گے اس کا مطلب. اور جب محل پر حمل کریں گے تو محلن وہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر. کس کی بنا پر؟ لہذا عمرن منصوب ہوگا، ہے نا. اس لیے فرمایا کہ چونکہ مستغاث بالالف کے توابع جو ہوتے ہیں وہ ان کا لفظ پر حمل کرنا متصور نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مبنی کو مقید کر دیا علی ما یرفع بہ سے. کہ مبنی آنے والا حکم اسی صورت میں منادہ مبنی کا ہوگا، منادہ مبنی کے توابع کا ہوگا، جبکہ منادہ مبنی ہو
اس پر جس کے ذریعے سے اسے رفع دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یا زیدہ و عمرن کہا جائے گا، لا عمرن، عمرن نہیں کہا جائے گا لفظ پر حمل کرتے ہوئے. لأن المتبوع مبنی علی الفتح، کیونکہ یہاں پر متبوع جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہے، اس کے لفظ پر حمل نہیں ہو سکتا. وقید التوابع بکونہ مفردہ، اور صاحب کافیہ نے توابع کو مقید کر دیا مفرد ہونے کی قید سے. میں نے بتایا تھا نا کہ المفردہ کس کی صفت ہے؟ توابع کی. معنی ہے منادہ مبنی کے توابع مفردہ. تو صاحب کافیہ نے توابع کو مقید کیا ان کے مفرد ہونے سے. کیوں مفرد ہونے کی قید کیوں لگا دی؟ تو اس کی وجہ بتا رہے لأنہا لو لم تکن مفردہ، کیونکہ اگر توابع مفرد نہ ہوں، نہ ہی حقیقتاً مفرد ہوں اور نہ ہی حکماً مفرد ہوں، کسی بھی طریقے سے وہ مفرد نہ ہوں، تو جب مفرد نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے یا تو مضاف ہوں گے یا شبہ مضاف ہوں گے، یہی تو ہوگا نا. اور توابع مضاف ہوں یا توابع شبہ مضاف ہوں، وہ صرف اور صرف منصوب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور آنے والا جو حکم ہے، جو حکم بیان کر رہے ہیں توابع مفردہ کا، وہ یہ ہے کہ نصب بھی جائز اور رفع بھی جائز. ان کا حکم کیا ہے؟ اس لیے صاحب کافیہ نے توابع کو مفرد ہونے کی قید سے مقید کر دیا، کیونکہ جب مفرد ہوں گے تبھی رفع اور نصب دونوں جائز ہوں گے. توابع اگر مفرد ہوں گے تبھی رفع اور نصب دونوں جائز ہوں گے، کہ محل پر حمل کریں تو یہ جائز، لفظ پر حمل کریں تو یہ جائز. اور رہے توابع غیر مفردہ، مثلا مضاف یا شبہ مضاف وغیرہ ہوں، تو ایسی صورت میں توابع پر صرف اور صرف نصب ہی آئے گا توابع مضاف پر. اس لیے مصنف نے توابع کو مقید کر دیا مفردہ کی قید سے. فرماتے ہیں مصنف نے مفردہ کی قید سے مقید کر دیا لأنہا لو لم تکن مفردہ، کیونکہ وہ اگر مفردہ نہ ہو، لا حقیقتا، نہ ہی حقیقتا مفردہ ہو، نہ ہی حکمن مفردہ ہو، کانت مضافتا بالاضافۃ المعنویہ، تو جب مفرد ہے ہی نہیں تو وہ یا تو وہ مضاف ہوں گے اضافت معنویہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اضافت معنویہ کے ساتھ وہ مضاف ہوں گے. اور جب اضافت معنویہ کے ساتھ جب مضاف ہو جائیں گے وحینئذ، تو اس وقت لا یجوز فیہا الا النصب، تو ان میں صرف اور صرف نصب جائز ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ صرف اور صرف نصب جائز ہوگا. اور نصب آ کیوں رہا ہے؟ مفعولیت کی بنا پر. تو جو نصب کی علامت ہے، جو نصب ہے وہ آ رہا مفعولیت کی بنا پر، اور مفعولیت یہاں پر متحقق ہے، ابھی بھی کسی مغیر نے اسے بدلا نہیں ہے. فرماتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف نصب جائز ہے. وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَ أَعَمَّ، اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے تو مفردہ کی قید لگائی، لیکن مفردہ کے بعد ہم نے کہا تھا حقیقتاً او حکماً، تو اس کا مطلب مفردہ کو ہم نے عام کر دیا. یہ ہم نے تعمیم کیوں کی؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَ أَعَمَّ، ہم نے مفردہ کو، صاحب کافیہ کا جو قول المفردہ ہے اس کو ہم نے عام بنا دیا، اس سے من ان تکون مفردتاً حقیقتاً، کہ وہ چاہے حقیقتاً مفردہ ہو. حقیقتاً مفردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بِأَن لَا تَكُونَ مُضَافَةً مَعْنَوِيَّةً، نہ ہی مضاف معنوی ہو، یعنی اضافت معنویہ بھی نہ ہو، ولا لفظیہ، اور نہ ہی اضافت لفظیہ ہو، ولا شبہ مضاف، اور نہ ہی شبہ مضاف ہو، تبھی تو حقیقتاً مفرد ہوگا. اور حکمن، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ مفرد ہو یا حکمن مفرد ہو، حقیقتاً نہ ہو. تو حکمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں حکمن ہونے کا، مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے بے ان تکون مضافتا لفظیتا، کہ وہ مضاف ہو اضافت لفظیہ کے ساتھ، اور مشبہتا بالمضاف، یا شبہ مضاف ہو، مضاف سے مشابہت رکھتا ہوں. تو ایسی صورت میں حقیقتاً تو مفرد نہیں ہوں گے، لیکن حکمن ان کو بھی مفرد کہا جائے گا. بات سمجھائی؟ لمن تفت فیہم الاضافۃ المعنویہ کانتا فی حکم المفردہ، اضافت معنویہ ختم ہو گئی. تو اضافت معنویہ جب منتفی ہو گئی دونوں کے اندر، ان کے اندر، فیہا مفردہ میں، وہ توابع میں، کس میں؟ توابع میں جب اضافت معنویہ منتفی ہو گئی
कानता फी हुक्मिल मुफरदा, तो ये तवाबे किसके हुक्म में हो गए? मुफरदा के हुक्म में हो गए। तो हमने जो तामीम की है मुफरदा में कि चाहे वो मुफरद हो हकीकतन, तो हकीकतन मुफरद होने का मतलब ये है कि ना ही इजाफत मानविया हो, ना ही इजाफत लफ्जिया हो, ना ही शिबह मुजाफ हो। और हुक्मन मुफरदा होने का मतलब ये है कि इजाफत मानविया तो ना हो लेकिन इजाफत लफ्जिया हो या शिबह मुजाफ हो। फरमाते हैं ये जब इजाफत मानविया ख़त्म हो गई हुक्मन की सूरत में, इजाफत मानविया ख़त्म हो गई तो वो मुफरदा के हुक्म हो गए, इसलिए हमने कहा कि वो मुफरदा हूँ या मुफरदा हूँ हुक्मन। ले तदखुला फीहा अलमुदाफतु बिल इजाफत लफ्जिया, ताकि तवाबे में जो आने वाला हुक्म है जिन तवाबे का, उन तवाबे में दाखिल हो जाए वो तवाबे जो मुजाफ होते हैं इजाफत लफ्जिया के साथ। किस में दाखिल हो जाए? तो इजाफत लफ्जिया के साथ जो मुजाफ होते हैं वो ताकि दाखिल हो जाए, तभी तो, क्योंकि वही तो मुफरद होंगे हुक्मन। इजाफत लफ्जिया जिनके अंदर होगी वो तवाबे हुक्मन होंगे, मुफरद होंगे हुक्मन। या जिनमें जो शिबह मुजाफ हों वो मुफरद होंगे हुक्मन, वो सब के सब दाखिल हो जाएंगे ना। तो हमने तामीम इसलिए की ताकि वो दाखिल हो जाए। तो ले तदखुला जो है ये इल्लत है माक़ब्ल की, कि हमने वो मुफरदा को आम किया। क्यों किया? ले तदखुला, ताकि दाखिल हो जाए तवाबे में वो तवाबे जो मुजाफ होते हैं इजाफत लफ्जिया के साथ, वल मुशब्बहात बिल मुदाफ, और जो मुशाबे होते हैं किसके? मुजाफ के, वो सब के सब दाखिल हो जाए। क्यों? ले अन्नहुमा कत्तवाबिल मुफरदा, क्योंकि ऐसे तवाबे जो इजाफत लफ्जिया के साथ हों या जो मुशब्बह मुजाफ हों, ऐसे तवाबे मुफरद होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? तवाबे मुफरदा की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? तवाबे मुफरदा की तरह। किसमें? फी जवाज़िहि रफ़ व नसब। जवाज़, ये फी जवाज़ ही नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। फी जवाज़ नसब रफ़े व नसब, रफ़ा और नसब दोनों के जवाज़ में, कि दोनों वजह जायज़ होती हैं। रफ़ा भी जायज़ होता है ऐसे तवाबे पर और नसब भी जायज़ होता है। अब उसकी मिसाल साहिब शरह जामी देते हैं कि जहाँ पर तवाबे मुजाफ हों वो इजाफत लफ्जिया के साथ, या शिबह मुजाफ हों है कि उसका माना दूसरे के मिलाए बगैर ताम नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में शिबह मुजाफ हों या इजाफत लफ्जिया हो, ऐसी सूरत में तवाबे मुफरदा के हुक्म में होते हैं। वो किस सिलसिले में? जवाज़ रफ़ और जवाज़ नसब में, दोनों वजह जायज़ हो जाती हैं उनमें। उसकी मिसाल दे रहे हैं, फरमाते हैं जैसे या ज़ैदो, तो या ज़ैदो में ज़ैद देखो मुनादा मबनी है और मबनी किस पर है? अलामत रफ़ा पर। अब इसका ताबे आगे जिक्र करना है, या ज़ैदुल हसनुल वज। अल हसनुल वज में और आगे है या ज़ैदु अल हसनुल वजह, अल हसनल वजह, दोनों पढ़ सकते हैं, अल हसनुल वज, अल हसनल वज। फरमाते या ज़ैदुल हसनुल वज, तो अल हसन पे हम देखो, अल हसन सिफत है किसकी? ज़ैद की। ताबिए मुफरद है, कैसे है मुफरदा? हुक्मन। हुक्मन कैसे है? क्योंकि अल हसन का माना अल वज के बगैर ताम नहीं हो रहा है। क्या है? या ये कहो कि अल हसन मुजाफ है अल वज की जानिब। किसकी जानिब मुजाफ है? अल वज की जानिब। अब आप कहेंगे मुजाफ पर अलिफ लाम कैसे आ गया? तो हम कहेंगे कि इजाफत लफ्जिया है, वो दुखूल लाम से माने नहीं होती है। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं या ज़ैदुल हसनुल वज, ये भी वज जायज़, या ज़ैदुल हसनल वज, फतह नसब भी जायज़, दोनों वज जायज़ हो गई। किस में? इजाफत लफ्जिया जहां पर है, उसकी मिसाल हो गई। ऐसी कहा जाए या ज़ैदुल हसन वजहुहु, या ज़ैदु अल हसन वजहू, तो अल हसन वजहू में अल हसन जो है वजहू उसका फाइल है, इजाफत नहीं है उसकी, वज की जानिब इजाफत नहीं है, उसका फाइल है। ये किसकी मिसाल है? शिबह मुजाफ की, कि अल हसन जब तक कि उसका मामूल यहां पर वजहू को जिक्र ना किया जाए उस वक्त तक अपना माना ताम नहीं करता है वो।
جب تام نہیں کرتا تو یہ مضاف کی طرح ہو گیا، جیسے وہ مضاف الیہ کے بغیر تام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الحسن وجہہ، اس میں بھی دو وجہ جائز ہیں، یا زید الحسن وجہہ، یا زید الحسن وجہہ، مثالیں دے دی۔ تو شبہ مضاف ہو یا اضافت لفظیہ ہو توابع میں، تو ایسی صورت میں رفع اور نصب دونوں امر جائز ہیں، سمجھے نہیں؟ لہذا توابع سے مراد توابع مفردہ ہونا چاہیے، نہ ہی حقیقت یعنی حقیقتاً مفردہ ہوں یا حکماً مفردہ ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَجْرِ الْحُكْمُ الْآتِي، اب یہاں سے صاحب شرح جامی آنے والا جو حکم صاحب کافیہ نے بیان کیا ہے نا کہ توابع مفردہ ہوں، منادہ مبنی کے توابع مفردہ ہوں، تو ایسی صورت میں نصب اور رفع دونوں امر جائز ہیں، دو وجہ جائز ہیں۔ لیکن توابع تو 5 قسم کے ہیں، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے، عطف بالحرف ہے، صفت ہے۔ تو یہ آنے والا جو حکم ہے سارے توابع میں تو جاری نہیں ہے، اگر سارے توابع میں جاری ہوتا تو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ توابع میں جاری ہے، کچھ میں جاری نہیں ہے۔ تو کون سے توابع میں جاری ہوگا یہ حکم کہ رفع نصب دونوں جائز ہیں، کون سے توابع میں جاری نہیں ہوگا، اس کی تفصیل تو کرنا پڑے گی۔ پھر یا تو سب میں جاری ہوتا یہ حکم تو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس چونکہ سب میں جاری نہیں ہے اس لیے تفصیل صاحب کافیہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کس کس تابع کے اندر یہ حکم جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَجْرِ الْحُكْمُ الْآتِي، جب آنے والا حکم جاری نہیں ہوا، جاری نہیں ہے فی التوابع کلھا، سارے توابع میں، بل فی بعضھا، بلکہ بعض توابع میں جاری ہے، وَلَمْ يَجْرِ فِيمَا هُوَ جَارٍ فِيهِ مُطْلَقًا، اور جن میں بھی جاری ہے آنے والا حکم ان میں بھی مطلقاً جاری نہیں ہے، ان میں بھی مطلقاً جاری نہیں ہے، بل لا بد فی بعضھا من قید فصل من قید، بلکہ بعض کے اندر کچھ قیود کی کسی نہ کسی قید کی ضرورت ہے کہ اگر یہ قید پائی جائے گی تب تو حکم جاری ہوگا، یہ قید نہیں پائی جائے گی تو حکم جاری نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایک تو سب میں حکم جاری نہیں، اور جن میں بھی جاری ہے ان میں بھی قید کے ساتھ جاری ہے، مطلقاً جاری نہیں ہے۔ فصل التوابع الجاری، یہ لما کا جواب ہے۔ تو جب یہ حکم سب میں جاری نہیں تھا یا جن میں جاری تھا ان میں بھی قید کے ساتھ کچھ میں جاری تھا، تو فرماتے ہیں فصل التوابع الجاری ھذا الحکم فیہا، لہذا مصنف نے ان توابع کی تفصیل بیان کر دی جن توابع کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے، وصرح بالقید، اور جن میں جاری ہوتا ہے اور کس قید کی بنا پر جاری ہوتا ہے اس قید کی بھی صراحت کر دی، فیما ہوا محتاج الیہ، جن توابع کے اندر اس قید کی ضرورت ہوتی ہے اس قید کی بھی صراحت کر دی۔ فقال، تو مصنف نے کہا من التاکید والصفت وعطف البیان والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، تو دیکھو سب میں حکم جاری نہیں ہے بلکہ صاحب کافیہ نے کہا من التاکید، تاکید میں یہ حکم جاری ہوگا رفع نصب دونوں کے جواز کا، والصفہ، اور صفت میں بھی جاری ہوگا، وعطف البیان، اور عطف بیان میں بھی جاری ہوگا، 3 میں تو یہ جاری ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں والمعطوف بحرف، اور اس معطوف میں بھی داخل جاری ہوگا، لیکن معطوف میں مطلقاً نہیں، اس معطوف میں جاری ہوگا جو جس معطوف پر حرف یا کا دخول ممتنع ہو، تو یہاں پر یہ قید بھی لگانا پڑی، کیونکہ جہاں پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوگا وہاں پر یہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ جس پر یا کا دخول ممتنع ہو تو حکم ہوگا رفع نصب کے جواز کا، دونوں کے جواز کا۔ اور دیکھو بدل کو تو بالکل ہی اس میں تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا، بدل میں بات سمجھ آئی؟ تو چونکہ حکم آنے والا حکم سب میں جاری نہیں ہے اور جن میں جاری ہے تو مطلقاً جاری نہیں ہے بلکہ بعض میں قید کی ضرورت ہے، تو صاحب کافیہ نے وضاحت اور اس کی تفصیل کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب کیا ہے تفصیل من التاکید، اس کی پوری توضیح انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔